ابھی تو آپ تحصیل صدر بن گئے ہیں، تو کیا آگے آپ نے دینا کے لیے کام سوچے ہوئے ہیں؟ پرائرٹیز پہ کون سے کام کرنے ہیں؟ کیا آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کا بھی ایسے ہوتا ہے کبھی ان کا کوٹ گندا ہوتا ہے، کبھی قمیض پھٹی ہوئی ہوتی ہے، انہی کی طرح یہ کوئی پبلکلی اسٹنٹ ہے یا یہ سادگی ہے؟ یہ سیاست کو کوئی ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں دیکھا جا سکتا، اب یہ دونوں چیزوں کو کیسے ایک ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ یاور صاحب کا تو سمان بزدار صاحب کی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے نہ سوشل میڈیا پہ نہ کسی اور جگہ پہ کہ یہ کام انہوں نے کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی لو جہلم سٹی اور میں ہوں عادل جٹ۔ ناظرین، اس وقت سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت میاں ہارون صاحب میرے ساتھ ہیں۔ جناب تحصیل صدر بنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دینا میں، جناب کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں، چند سوالات ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ میاں صاحب، پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ صدر بنے ہیں۔ میں اکثر دینا آتا ہوں تو کافی سارے بورڈز ہیں ایسے جن کے نیچے خصوصی کاوش میں آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، تو ابھی تو آپ تحصیل صدر بن گئے ہیں، تو کیا آگے آپ نے دینا کے لیے کام سوچے ہوئے ہیں؟ پرائرٹیز پہ کون سے کام کرنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمیں پہلی دفعہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر ایک عظیم لیڈر ملا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہوا ہے کہ وہ جو آدمی ہے نا، وہ چاہ رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، پوری دنیا کے اندر اس کی پہچان ہو۔ تو الحمدللہ ہمیں جو یہاں پہ سیاسی قیادت میں، میری زندگی کے اندر جو سب سے بڑا، میں بچپن سے جو ہے اس کام کے ساتھ جو ہے مجھے شوق ہے سیاست کا، اور میں اس سے منسلک ہوں۔ تو آج پہلی دفعہ جو ہے ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے یاور کمال کی صورت کے اندر، ایم پی اے صاحب جو ہے ہمارے، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میرا علاقہ جو ہے نا وہ ترقی کرے۔ ہمارا علاقہ بہت پیچھے ہے بڑے شہروں سے، ہمارا جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے بہت بڑا خوبصورت ترین یہ ایریا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ اس کی ترقی کے اندر کسی نے اہم کردار ادا نہیں کیا ایسے ہی تو الحمدللہ یاور صاحب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے علاقے کے اندر خوب ترقی ہو، جو لوگوں کے اندر جو ہر قسم کی جو پسماندگی کے اعتبار سے ہم بہت نیچے اترے ہوئے ہیں، تو ہمارا علاقہ بھی ترقی کرے، اور اس کے اندر بھی جو وہ چیزیں آئیں جو بڑوں شہروں کے اندر ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہمارا آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے منصوبے یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا سواوا اور ڈمیلی کے اندر تو بے شمار کام ہوئے، اسی طرح دینا کے اندر یہ اقبال ٹاؤن کا ایریا آپ دیکھ لیں کہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے ابھی تک۔ تو الحمدللہ یاور صاحب کی خصوصی جو ہے وہ محنت سے ان سے میں نے بھی ریکویسٹ کی، بہت سارے ساتھیوں نے، اور خود بھی اپنے الیکشن کے اندر انہوں نے وعدے کیے، تو لوگوں کے وعدے وہ پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ علاقے رہ بھی گئے ہوں گے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد اگلے الیکشن تک جانے سے پہلے ہم اپنے سارے کام مکمل کر لیں۔ میاں صاحب، یاور صاحب کام اپنے علاقے میں کر رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دکھائی نہیں دے رہے۔ کیا عثمان بزدار صاحب کی طرح وہ کام کر رہے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے بہت سے، اگر میں اس میں دوسری بات یہ ہے نا کہ ہمارا کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں ان کے جو ہے عوام ان کا خصوصی طور پہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ہمارے کام، لیکن کام ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر بار بار بتائیں گے لوگ کہیں گے کہ خاص یہ مشہوری کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے جو ابھی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ کرتے کم اور دکھاتے زیادہ ہیں کہ دکھتا ہے تو بکتا ہے، ان کا سلوگن ہے۔ تو یاور صاحب کا تو سمان بزدار صاحب کی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے نہ سوشل میڈیا پہ نہ کسی اور جگہ پہ کہ یہ کام انہوں نے کر دیا، یہ کام انہوں نے کر دیا۔ الحمدللہ وہ ہر وقت اپنے جو ایریا کے اندر رہتے ہیں، کبھی دینا کے اندر، کبھی سواوا کے اندر، کبھی جو ہے وہ ڈمیلی کے اندر، تو ہر وقت ان کا اپنے لوگوں سے رابطہ ہے۔ ایک تو لوگوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں۔ ترقیاتی کام کے حوالے سے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جس کے اندر ان کے ترقیاتی کام کے حوالے سے وہ کسی سے پیچھے، بلکہ اس دور کے اندر 2 ارب سے زیادہ کے منصوبے وہ مکمل کرا چکے ہیں۔ چلیں، ان باتوں کی تصدیق تو ہمارے دیکھنے والے نیچے کمنٹس میں کر دیں گے۔ تو میاں صاحب، آپ سے ذاتی ایک سوال ہے کہ آپ ایک مذہبی شخصیت ہیں، ابھی جب یہ ویڈیو لگے گی اتنی دیر تک آپ کسی اور ملک میں تبلیغ کے لیے چلے گئے ہوں گے، تو یہ سیاست کو کوئی ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں دیکھا جا سکتا، اب یہ دونوں چیزوں کو کیسے ایک ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کسی کی مدد کرنا جو ہے نا، یہ سیاست جو اسلام کے اندر سب سے بڑی بہترین چیز جو ہے نا، وہ دکھی دلوں کے اندر ان لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لوگوں کو جو ہے ان کی ہر کام کے اندر جو ہے، ایک دفعہ میں آپ کو حدیث پاک کا ایک مفہوم سناتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف مسجد کے اندر، تو ان کے پاس کوئی حاجت مند آیا، تو وہ اعتکاف کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ مسجد سے باہر چلے گئے۔ تو ساتھیوں نے ان سے عرض کی کہ حضرت آپ جو پتہ ہے مسجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم انہوں نے بیان کیا، نبی علیہ السلام کا ارشاد، تو جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کسی کی ایک حاجت کو پورا کرنے کے اندر لگ جائے، وہ کتنے، مجھے پوری حدیث نہیں یاد، اس کا مرتبہ اس سے کئی بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے میں کہ یہ لوگوں کے اندر ایسی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر
جو اس سے پہلے لوگ جو ہے نہیں کر پا رہے، بہت کم لوگ ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہ لوگ سمجھے کہ یہ صرف مذہب ہمارا سیاست کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کے دکھی دلوں کے جو ہے وہ مدد کریں، لوگوں کے مسائل کو حل کریں اور ان کی دہلیز کے اوپر جا کے جو ہے وہ ان کی خدمت کریں. اس میں اگر آپ کے کرپشن نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر عبادت. میاں صاحب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ نے بہت درست فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح کی سیاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آپ کے علاقے میں منگلا روڈ ہے دینا میں، تو وہاں پہ اگر گھس جائیں ہم تو نکلنے تک شاید شام ہو جاتی ہے. ایک دم ناجائز تجاوزات ہیں وہاں پہ، رکشوں کا رش ہے. اس کا کوئی سدے باب آپ نے سوچا ہے؟ اگر بارش ہو جائے تو وہاں پہ پانی نہیں جان چھوڑتا. ہم نے پچھلے یہ تقریباً 7-8 مہینے پہلے پورے نالوں کی صفائی کرائی منگلا روڈ کے اوپر. میں رائے صاحب کی خصوصی کاوش سے وہ چاہ رہے تھے کہ منگلا روڈ کے اوپر جو ہمارا پانی کے مسئلے ہیں وہ اس کو جلد از جلد حل ہو جائے، یہ نکاسی کا جو مسئلہ ہے. تو میں اور میاں ندیم صاحب ساری رات وہاں پہ ڈیوٹی دے کر بھی ان نالوں کو صفائی کرائی، ان کے اوپر جو ہے پکے سلیب ڈلوائے اور وہاں پہ کوشش کی کہ وہ مسئلے حل ہوں. کافی عرصے تک اس کے وہ مسائل حل ہوئے، لیکن اب یہ تجاوزات کے حوالے سے جو ہے ہمارے اے سی صاحب جو آئے تو انہوں نے ان کو کافی بہتر کیا. ہماری بلدیہ والوں نے بھی اس کے اوپر خصوصی کاوش کی. چوک کے اندر سے جو ریڑیاں تھیں وہ سارا ان کو مینیج کیا اور بہت سے مسائل اصل میں ہمارے مسائل پیدا کرتے خود ہی پیدا کیے ہوئے ہیں کہ اب یہ موٹر سائیکل وغیرہ کی پارکنگ، گاڑیوں کی پارکنگ کا اگر یہ سدباب ہو جائے یہاں سے تو کافی حد تک یہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو کہ پچھلے دنوں میں آپ نے وہ سیوریج کا افتتاح کیا ہے منڈی میں، جو کہ پچھلے 10 سال سے مسئلہ تھا تو وہ حل نہیں تھا ہو رہا، جو چلے ماشاءاللہ اس کا بھی آپ نے افتتاح کر دیا. وہاں پہ آپ تقریر کر رہے ہیں تو آپ کی جو قمیض ہے اس میں سوراخ ہیں. ہاں جی. میں کس وثوق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ ایک اچھے بزنس مین ہیں. تو یہ کہ آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کا بھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ان کا کوٹ گندا ہوتا ہے، کبھی قمیض پھٹی ہوئی ہوتی ہے. انہی کی طرح یہ کوئی پبلکلی سٹنٹ ہے یا یہ سادگی ہے؟ کبھی بھی دیکھیں لباس کا اچھا ہونا، صاف ستھرا ہونا یہ ضروری ہے. اس کے اندر پیون لگے ہوئے ہوں تو یہ اس کے اندر کمی نہیں ہے. لیکن پیون نہیں تھا اس میں. پیون نہیں تھا لیکن سوراخ تھا، وہ تھا. لیکن وہ ہے کہ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی کو اس میں گبات والی بات ہے. ایک سوراخ کی وجہ سے کپڑوں کو پھینک دینا یہ کوئی مناسب نہیں. کیا بات ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ایسی سوچ رکھنے والے سیاسی حضرات ہیں وہ دوبارہ پاکستان کی سیاست میں آئیں. میاں صاحب کے ساتھ یہ ابھی جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، اللہ ان کی منزلیں بھی آسان کرے اور سفر آسان کرے اور ان کے مقصد میں کامیاب کرے. جب یہ واپس آتے ہیں تو ایک اور ویڈیو ان کے ساتھ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.